السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین آپ نے بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں سے بڑے بڑے قصے کہانیاں سنے ہوں گے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور یہاں تک آپ نے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیگھہ واقعہ بھی سنا ہوگا، اور جو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغی کھا رہے تھے اور وہی مرغی جو کھائی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر کے عورت کو پکڑا دیا، یہ بھی سنا ہوگا۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اور بیان کرنے والے بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگ ہیں، اور دکھ والی بات یہ ہے کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں لیکن ایسی باتیں اور ایسی کہانیاں بیان کرنا بڑی دکھ والی بات ہے۔ اور ناظرین ان کا کہنا یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس کو احتلام بہت ہوتا تھا، کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو اتنا ہوتا تھا رب کا شکر کریں، اس کے احتلام کی وجہ سے سیلاب نہیں آ گیا ورنہ سارا پاکستان لوٹ جانا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ پیر عبدالقادر جیلانی کی کتاب پڑھی تو پھر وہ بندہ ٹھیک ہوا۔ اور آگے اس نے ایک بات اور کہی ہے، کہتے ہیں کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رات کے اندر 17 مرتبہ احتلام ہو گیا۔ میں حیران اس چیز پہ ہو رہا ہوں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ مشکلیں حل کرتے ہیں، دوسری طرف یہ اپنے آپ کو یہ روک نہیں سکے۔ ناظرین پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کی طرف یہ جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے منسوب کرنا یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ آئیے ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ عابد صاحب ایک واقعہ اپنے بیٹی اویس کا بتاتا، کہتی ہیں اس کو نہ کثرت احتلام کا مرض ہو گیا، ایک دن میں 2 دفعہ، پھر ایک دن میں 3 مرتبہ احتلام شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں خود بھی اس کا علاج کروں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے جاؤں، مگر بچہ میرا ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ کر حضور غوث اعظم کی طرف توجہ کر کے نا، تو حضور غوث اعظم کی کتاب محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم بلا ناگا پڑھ۔ وہ قسم اٹھا کر کہتی ہیں خدا کی قسم، جس دن اس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا حضور غوث اعظم کی، اسی دن اس کا احتلام کا مرض ٹھیک۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، میں ان کے آستانے پر گیا، میں گیا تو رات کا وقت تھا، تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد، وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی۔ غوث اعظم کے شیخ عبدالقادر جیلانی کے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ خرائط الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا، اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھیں۔ اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا، اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یہ بھی رب کا شکر ہے کہ اس بندے نے یہ بات کہہ دی کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے احتلام کو روک نہیں سکے۔ تو ناظرین میں پھر کہہ دوں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کہانیاں خود بنا بنا کے ان کے اوپر ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو ناظرین جبکہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے، جب بھی ان کو مشکل آتی تھی تو وہ رب العالمین کو ہی پکارتے تھے، رب کا دروازہ کھڑکاتے تھے۔ لیکن ناظرین ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، آج دیکھیں کہ لاہور کے اندر بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، چلو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں، لیکن آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر لوگ کیسے جاتے ہیں، دودھ چڑھانے جاتے ہیں، کیا کچھ کرنے جاتے ہیں، اور ایک طرف یہی بریلوی مکتبہ فکر کہہ رہے دیکھو جی ہمارے داتا صاحب کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتے، بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ ناظرین میں کہتا ہوں جو داتا ہو نا، داتا ہو، اس کی قبر نہیں ہوتی، جس کی قبر ہو وہ داتا نہیں ہوتا۔ داتا تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے، غوث الاعظم رب العالمین کی ذات ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، غوث الاعظم ایک اللہ ہے۔
تو ناظرین جب بھی پریشانی آئے دکھ آئے تو رب العالمین کو ہی پکارنا چاہیے. یہ ایک بندہ یہ جو انسان ہے یہ اپنے آپ یہ یقین مانیے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا اور ہم معاذ اللہ یہ کہتے ہیں جی آج یہ استغفر اللہ معاذ اللہ یہ مشکل کشا بن گیا اور یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جی 12 سال ڈوبی کشتی پار لگا دی. ناظرین بڑی دکھ والی بات ہے. باقی ناظرین میں یہ بار بار کہتا ہوں جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر کوئی ضرورت نہیں ہمیں بزرگوں کے قصے کہانیاں بیان کرنے کی. اگر آپ قصہ بیان کرنے ہی چاہتے ہیں تو نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں, قرآن کے اندر سورہ یوسف ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں, سورۃ القصص پڑھیں. باقی ناظرین یہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.